نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی قوله لیس فی تدوینہ فائدۃ قلنا لیس الامر کما زعم بل فی ذلک فوائد جلیلہ۔ تین باتیں اس علم کی تدوین کے حوالے سے تین باتیں تھیں جن کا دو کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اس علم کو مرتب اور مدون کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پچھلی بات یاد رہنی چاہیے۔ عقلاً یہ ممنوع تھا، اس کا جواب بھی پیچھے شاہ صاحب نے دیا۔ گزشتہ لوگوں نے اس پر کوئی تحریر نہیں لکھی، اس کا جواب بھی دیا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اگر یہ علم مرتب اور مدون بھی ہو جائے، علم اسرار الدین، تو اس کو مرتب اور مدون کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ جب عمل ہر حال میں کرنا ہے تو پھر فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو شاہ صاحب نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں قلنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس علم کی پڑھنے پڑھانے کا یا اس کو مرتب اور مدون کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ اس میں بہت عظیم ترین فوائد ہیں۔ 6 فوائد شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان کیے ہیں کہ 6 بنیادی فائدے ہیں اس علم اسرار الدین پر گفتگو کرنے کے۔ شاہ صاحب نے سب سے پہلا نمبر یہ بیان کیا ہے، اور جو اصل میں اس کی بنیاد ہے وہ یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزے کی وضاحت اور تفصیل ہے۔ جب یہ علم اسرار الدین مرتب ہو جائے تو اس علم کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزے کا ظاہر ہونا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی وضاحت یہ کی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جیسے قرآن حکیم کا عربی زبان میں نازل ہونا ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اس زمانے کے اعتبار سے ایسے تھا کہ اس زمانے کے فصیح و بلیغ عربی بولنے والے بھی قرآن جیسا کلام لانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ حضرات نے مضمون شروع آگی میں پڑھا ہے، اعجاز قرآن اور تاثیر قرآن۔ تو قرآن کی اعجاز اور تاثیر کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں اس جیسا جملہ یا اس جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، ایک آیت بھی اس جیسی نہیں لی جا سکی۔ تو یہ تو اس زمانے کا معجزہ ہے۔ وہ جو پورا مضمون ہے وہ دراصل اسی جملے کی تشریح ہے۔ حضرت سندھی نے جو مقالہ تاثیر قرآن اور اعجاز قرآن، وہ دراصل اسی کی وضاحت ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اس زمانے کے لیے تو یہ معجزہ تھا، لیکن جیسے ہی قدیم عربی بولنے والے لوگوں کا زمانہ ختم ہوا اور قرآن حکیم کے اعجاز کے وہ پہلو جس کا بین الاقوامی سطح پر دیگر اقوام کے ساتھ یا ایسی نئی عرب اقوام کے ساتھ کہ جن کے لہجے اور زبان میں تغیر و تبدل آ گیا، تو ایسے موقع پر ضروری تھا کہ دین کے معجزہ ہونے کا ایک اگلا پہلو واضح کیا جائے، اور وہ یہ کہ دین نے جو نظام دیا ہے، جو شریعت کا سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کو مربوط طور پر، اس کے فلسفے کو، اس کے مربوط نظام کو کامل طریقے سے سمجھنا اور یہ بتلانا کہ اس جیسا نظام نہیں لایا جا سکتا۔ یہ جو معجزہ ہے یہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں جیسی نوعیت اور جیسے معاملات ہوں اس کے مطابق اس معجزے کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ تو اب جب 1000 سالہ دور گزر چکا، اب نیا زمانہ جو آ رہا ہے وہ نظام کے اعتبار سے چیزوں کو سمجھنے کا ہے۔ تو اب دین کو جب تک بطور نظام کے نہیں بتلائیں گے
اس وقت تک اس کا معجزہ ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ اب کسی غیر عربی سے یہ کہا جائے کہ وہ عربی کا ایسا جملہ لے کر آئے تو یہ معجزہ مانگنا تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس کو تو اپنی زبان آتی ہے، تو اس سے عربی زبان کا مطالبہ کرنا تو ایسے ہی جیسے گونگے سے کہا جائے کہ بولو، تو یہ کیا معجزہ ہوا؟ اس کے سامنے معجزہ تو یہ ہوگا کہ اس کے ذہن اور اس کی سطح کے مطابق وہ جس پہلو سے گفتگو کر رہا ہے اس کے تناظر میں دین کے جو بنیادی پہلو ہیں وہ واضح کیے جائیں اور بطور نظام کے دین پیش کیا جائے۔ اس علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مربوط طور پر دین کو بطور سسٹم کے سمجھنے سمجھانے کا انداز و اسلوب سمجھاتا ہے، علمی اور فکری بنیادیں متعین کرتا ہے جس سے دین کا ایک مربوط نظام لوگوں کے سامنے آئے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلا فائدہ ایضاح معجزۃ من معجزات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزے کی وضاحت اس علم سے مطلوب ہے، اس لیے کہ فإنہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے قرآن عظیم نازل ہوا، فأعجز بلغاء زمانہ، اور اپنے زمانے کے جو فصیح و بلیغ لوگ تھے وہ عاجز آ گئے اس جیسی کوئی آیت لانے میں، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَنْ يَأْتِيَ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ان میں سے یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس قرآن کی طرح کی کوئی صورت لائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم لما انقرض زمان العرب الاول، جب عربوں کے قدیم عربی زبان بولنے والے جو پہلی نسلیں ہیں وہ ختم ہو گئیں، وخفی علی الناس وجوہ الاعجاز، قرآن کے معجزے ہونے کے پہلو لوگوں پر مخفی ہو گئے، تو قام علماء الامہ فاوضحوها، تو امت کے جو علماء اور اہل علم ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر صدی میں ہر دور کے مطابق جیسی جیسی ضرورت تھی ویسا ویسا اس قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کو واضح کیا۔ مثلاً جب مسلمانوں کی بین الاقوامی حکومت قائم ہوئی، دمشق اور بغداد میں بنو امیہ کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کو شکست دینے کے بعد، اب اس زمانے کے جو ذہین اور فتین لوگ یا ان ممالک سے جو اعلیٰ دماغ سیاستدان آئے تھے، تو ان کے ذہن میں معجزہ ہونے کی بات یہ تھی کہ ایک مربوط قانونی نظام، جسے اس زمانے کے اعتبار سے کیا ہے ترقی یافتہ قانون، کسریٰ کا نظام اور قیصر کا نظام اپنے دور کے قوانین کے مطابق چل رہا تھا، تو اس دور میں امام اعظم امام ابو حنیفہ یا دیگر فقہا نے پورا فقہی نظام مربوط کر کے بتلایا، قانونی دفعات مرتب کی، ترتیب کے ساتھ زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور جو عملی پہلو تھے اس کے قانونی نظام کو واضح کیا، جس کو شاہ صاحب پیچھے علم حدیث کی تناظر میں فقہ الحدیث کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ علم حدیث میں سے ایک اہم ترین علم، یا ایسے ہی اس دور میں چیزوں کا تحلیل و تجزیہ اور اس کے اصول و ضابطے بنانے کے لیے پہلے اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے تھے، سروے کیا جاتا تھا، چیزوں کا جائزہ لیا جاتا تھا، تجزیہ کیا جاتا تھا، تو یہ ذخیرہ حدیث جمع کرنا اور جمع کر کے اس میں صحیح غلط کی تمیز کے لیے قوانین اور ضابطے بنانا، اسماء الرجال پر علمی اور فنی بحث کرنا، اور پھر اس کی روشنی میں قانون بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے ہر صدی کے جیسے جیسے تقاضے سامنے آئے اس کے مطابق اس کا معجزہ ہونا ثابت کیا گیا۔ یا ایسے ہی جیسے یونانی فلسفے کا دور شروع ہوا اور اس کے علوم سامنے آئے، تو یونانی فلسفے کے مقابلے میں متکلمین اسلام نے اپنا دین کے بارے میں جو بنیادی امور ہیں عقلی حوالے سے وہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ لِيُدْرِكَهُ مَن لَّمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَهُمْ، تاکہ وہ لوگ جو ان کے مبلغ علم کے مطابق ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ پہنچ نہیں پاتے، ان کو سمجھایا جا سکے کہ بھئی یہ تمہارا مبلغ علم ہے، اس وقت تک کی علمی سطح یہ ہے، اور اس علمی سطح سے اوپر
دین یہ علمی سطح اور یہ قانون اور یہ ضابطہ بیان کرتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے ہی یہ معاملہ ہوا ہے فَكَذَلِكَ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جیسے یعنی عربی زبان کی وجوہات اعجاز اور معجزہ ہونا بیان کیا گیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ شریعت کا ایک نظام آیا ہے، ہی اکمل الشرائع، تمام شریعتوں، تمام مربوط نظاموں، قانونی ڈھانچے کے نظاموں کے مقابلے پر یا اس سے زیادہ کامل طریقے کا یہ نظام موجود ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ متضمنۃ لمصالح، یہ انسانی ترقی کی ایسی مصلحتوں پر مشتمل ہے کہ جس سے کوئی انسان ایسی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر قانون سازی کرنے سے عاجز ہے۔ جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں وہ انسان کو ایک طرف یعنی یک طرفہ طور پر سمجھ کر قوانین سازی ہوئی ہے، یا جسم کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی، یا محض روح کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مذاہب نے قانون سازی کی۔ روح اور جسم کے باہمی ملاپ کے ساتھ جو انسانی نوع وجود میں آئی ہے، اس کے لیے جو ٹھیک ٹھیک اس کے ہر عمل کا خاصہ اور اس کا اثر اور نتیجہ اور اس کے ہر قول کی جو تاثیر اور نتائج ہیں، اس پر بحث اور گفتگو جب تک کر کے ثابت نہ کیا جائے تو یہ معجزے کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور علم اسرار الدین میں یہی دو باتیں ہیں کہ یہ انسانی زندگی کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی حکمت اور انسانوں کے جو اعمال ہیں ان کے خواص سے بحث کرتا ہے، خواص و تاثیرات سے بحث کرتا ہے۔ تو انسانی اعمال کون سے جو اس کے لیے لازمی قرار دیے گئے ہیں، ان کی خاصیت اور ان کی حکمت، اور وہ اعمال جن سے روکا گیا ہے ان کی خاصیت اور ان کی حکمت، ان حکمتوں کو سامنے رکھ کر سسٹم بنانا انسان ایسا سسٹم نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کے لیے انسان کے ان دونوں پہلوؤں کا مطالعہ بیک وقت ضروری ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے۔ اور وعرف اہل زمانہ شرف ما جاء به بنحو من انحاء المعرفہ، اور ہر زمانے کے لوگ یہ جو کچھ نظام دین کا شریعت کا لایا گیا ہے اس کی عظمت اور بزرگی کو کسی نہ کسی پہلو سے، مختلف پہلوؤں سے، نحو من انحاء المعرفہ، معرفت اور سمجھ کے کسی نہ کسی پہلو سے وہ سمجھ جائیں کہ یہ اس جیسا کلام یا اس جیسا نظام نہیں لایا جا سکتا، اور اس طریقے سے سمجھ جائیں اس علم کی بنیاد پر کہ حتیٰ نطقت بہ السنتہم، کہ ان کی زبانیں اسی پہلو سے گفتگو کریں، وتبین فی خطبہم و محاوراتہم، اپنے محاوروں اور اپنی تقریروں اور خطابات میں وہ اسی انداز میں گفتگو کریں کہ جس سے دین بطور نظام کے سمجھ میں آئے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ شریعت کو باقاعدہ قانونی نظام کے تحت فقہا نے بیان کیا۔ فلما انقضى عصرهم، جب ان لوگوں کا زمانہ بھی گزر گیا تو وجب ان يكون في الامة من يوضح وجوه هذا النوع من الاعجاز، اب ایک نیا زمانہ آیا، اب اس نئے زمانے میں عقل، نقل اور کشف، سیاست، شریعت اور طریقت، ان تینوں کے دائرے میں بطور نظام کو سمجھنا سمجھانا لازمی ٹھہرا۔ تو اس علم اسرار الدین سے ایک تو پچھلے 1000 سال کے جتنے بھی وجوہ اعجاز تھے ان کا مربوط مرکزی نظام سمجھ میں آ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ اب سے لے کر قیامت تک، آخری زمانے تک جتنے بھی نئے سے نئے پہلو اور نظام آتے جائیں گے، اس علم اور فن کی روشنی میں ان کے مقابلے پر دین کا مربوط نظام سمجھانا اور اس کے غلبے کی سوچ پیدا کرنا سمجھ میں آتا جائے گا۔ تو سب سے بڑا فائدہ اس علم اسرار الدین کی تدوین کا، اس علم کو فنی اور علمی بنیادوں پر مرتب کرنے کا یہ ہے پہلا فائدہ۔ اور شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ بات واضح کر رہے ہیں
تو اس پہلو سے دین کو بطور نظام کے سمجھانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ والآثار الدالہ علی ان شریعتہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الشرائع، کہ تمام شریعتوں اور قانونی نظاموں میں سب سے کامل ترین شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس پر احادیث اور آیات دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اس جیسی شریعت یا اس جیسا نظام لانا یہ معجزۃ عظیمۃ کثیرۃ مشہورۃ، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو بہت عظیم ترین ہے، اور یہ اتنا کثرت کے ساتھ انسانی سوسائٹی کا حصہ ہے جو مشہور ہے۔ لا حاجۃ الی ذکرہا، اس پر جتنی دلائل اور آیات اور قرآن حدیث کی جو آثار آئے ہیں ان کو یہاں تفصیل سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے جہاں جہاں ہم سسٹم کے مختلف پہلو بیان کریں گے وہاں وہاں وہ آیات اور احادیث بیان ہوتی چلی جائیں گی۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں یہ ہے، ایک تو گویا کہ نظام کا فائدہ، سیاسی سسٹم اور قانونی نظام کا فائدہ ہے، دوسرا بڑا بنیادی فائدہ، اور تیسرا ان دو فائدوں کا تعلق طریقت کے پہلو سے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں ومنہا، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جو دین اسلام پر ایمان حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا، یہ علم سیکھنے اور سمجھنے سے اس ایمان پر ایک اور درجہ بلند ہو جاتا ہے کہ آدمی کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ وہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ پاک نے پوچھا تھا ابراہیم سے کہ اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں، ایمان تو لایا ہوں اس پر، لیکن جب میں عقلی طور پر یہ سمجھ جاؤں گا کہ مردے کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے تو لیطمئن قلبی، تو میرے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو ایک ہے ایمان اور ایک ہے اطمینان۔ تو ایمان یا مسلمان ہونا یعنی کسی نظام پر ایمان رکھنا یہ اور بات ہے، اور اس پر اطمینان کا پیدا ہونا یہ دوسری بات ہے۔ تو اس علم اسرار دین سے ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اگرچہ اطمینان نہ بھی ہو تو ایمان یا شریعت کے نظام پر عمل تو کرنا ہے، لیکن آدمی اس کو سمجھ کر اور پوری مربوط نظام کے طور پر اگر کرے تو اس میں اطمینان حاصل ہوتا ہے جو ایمان سے زائد ہوتا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ تَظَاهُرَ الدَّلَائِلِ وَكَثْرَةِ طُرُقِ الْعِلْمِ يُصْلِحَانِ الصَّدْرَ وَيُزِيلَانِ اضْطِرَابَ الْقَلْبِ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی پہلو کے دلائل بہت زیادہ ہوں، کوئی آپ نے موقف اختیار کیا ہو اور اس موقف پر آپ کے پاس دلائل کی کثرت ہو اور اس کے حاصل کرنے یا جاننے اور پہچاننے کے علمی طریقے کثرت سے ہوں، تو یقیناً وہ سینہ کھول دیتا ہے، سینے میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، اور یقیناً اس کے نتیجے میں دل کا اضطراب دور ہوتا ہے۔ دل میں جو کھٹکا ہے اس کے اندر کمی آتی ہے، اس میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب آدمی اپنے دعوے پر دلائل رکھتا ہو تو دلائل کی روشنی میں اور علم کے مختلف پہلوؤں سے آپ بات سمجھائیں تو اس سے دل پر اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور سینہ کھل جاتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ اس علم کو حاصل کرنے سے یہ ہوگا کہ انسان کو ایمان سے زائد اطمینان کی کیفیت اور شرح صدر نصیب ہوگا۔ ومنہا، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں، دلوں کا تزکیہ کر کے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا اور طریقت کے علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے طالب علم کے لیے جب وہ اس پورے علم اسرار دین کو سمجھ جائے گا اور سمجھ کر دین کی عبادات اور طاعات کرے گا، اذا اجتہد فی الطاعات وہو یعرف وجہ مشروعیتها، اور وہ اس کی مشروعیت کے سبب کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوگا،
ایک ایسا صوفی جو بغیر کسی سمجھ کے بس جو کچھ کہہ دیا وہ عمل کر رہا ہے، تو یقیناً اس عمل کا ایک فائدہ تو اسے ہے کہ اس نے ڈسپلن، اس کی پابندی اختیار کرتے ہوئے وہ کام کر رہا ہے، لیکن اگر وہ سمجھ کر رہا ہے، عقل و شعور کی بنیاد پر کرتا ہے، اور وہ یقید نفسہ بالمحافظۃ علی ارواحها وانوارها، اور اپنی روح کو وہ پابند بناتا ہے کہ اس عمل کی جو روح ہے یا اس عمل کے جو انوار ہیں، اس عمل کے جو اخلاق اور ملکات ہیں، وہ ان کو میں اپنے نفس میں، اپنی روح میں محفوظ رکھوں، تو اس کا جو نفع ہے وہ اگرچہ تھوڑا تھا، لیکن وہ نفع جو ہے اس سے بڑھ جائے گا، نفعہ قلیلھا، تو تھوڑا سا عمل بھی اس کو کیا ہے، فائدہ دے گا۔ عقل و شعور سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل وہ انسان کو زیادہ فائدہ دیتا ہے بنسبت یہ کہ بغیر سمجھے سوچے سمجھے کثرت کے ساتھ عمل کیا جائے۔ تو دین میں کثرت اعمال مطلوب نہیں ہے، بلکہ مقدار کے اعتبار سے تھوڑا ہی ہو، لیکن عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ کیا جائے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہ فرق ہے جو علم اسرار الدین حاصل کرنے والے ہیں اور جو نہیں کرنے والے۔ وَكَانَ أَبْعَدَ مِنْ أَنْ يَخْبِطَ خَبْطَ عَشْوَاء، اور ایسا آدمی جب عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ دین پر عمل کرنے اور طریقت کے ذریعے سے اپنی روح کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کسی بھینگی اونٹنی پر سوار ہونے سے محفوظ رہے گا۔ عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے کہ راستے سے گمراہ کرنے میں سب سے بڑا بنیادی کردار اندھی یا بھینگی اونٹنی کا ہے، کہ جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے ایک کے دو نظر آ رہے ہیں، تو بجائے سیدھا چلنے کے وہ عموماً اس راستے پہ چل رہی ہوتی ہے یا ادھر چل رہی ہوتی ہے۔ تو آدمی بغیر کسی عقل و شعور کے طریقت حاصل کرنا چاہے، بغیر کسی علمی اور فنی بنیادوں پر طریقت کے اذکار کرنا چاہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے کسی اندھی اور بھینگی اونٹنی پر سوار ہے، وہ بس فی سبیل اللہ اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ ایسے نیک آدمی پر تو شیطان بڑی اچھی سواری کرتا ہے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى، اسی پہلو سے ہی، اسی معنویت کی وجہ سے ہی اعتنى الامام الغزالی فی کتب السلوک بتعریف اسرار العبادات، اپنی سلوک کی کتابوں میں، احیاء علوم الدین میں یا کیمیاء سعادت میں، جو سلوک اور طریقت سے متعلق کتابیں ہیں، ان میں عبادات کے اسرار اور راز بیان کیے ہیں۔ تو اسی لیے امام غزالی نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ تاکہ وہ عقل و شعور کے ساتھ ان عبادات کو سر انجام دیں، نہ یہ کہ محض کثرت عبادت یا کثرت اعمال کریں اور بغیر کسی فہم و بصیرت کے ہو۔ 3 فائدے۔ چوتھا فائدہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ شریعت کے جو ذیلی اور ضمنی قاعدے اور ضابطے ہیں، ان میں اس پچھلے 1000 سال میں ہر دور کی ضروریات کے اعتبار سے فقہاء نے ذیلی اور ضمنی قوانین بنائے، اصول کلیہ سے قوانین اور ضابطے کی تخریجات کی ہر دور میں عمل درآمد کرنے کے لیے۔ لیکن اب 1000 سال گزر چکا، ہر صدی کے نئے تقاضے تھے، ان تقاضوں کے مطابق پروسیجر بنائے تھے فقہاء نے۔ تقریباً 1000 سال میں 10 پروسیجر تو ضرور ہوں گے۔ ہر صدی میں ہر فقیہ نے اپنے حالات کو سامنے رکھ کر اس نے سسٹم بنائے، ذیلی نظام بنائے، تخریجات کی۔ اب اس کے نتیجے میں اختلافات پیدا ہوئے، اور جو اول درجے کے پہلے فقہاء بھی تھے، ان کے ہاں بھی جو اختلافات پیدا ہوئے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی علت کا اختلاف تھا۔ بناء علی اختلافہم فی العلل المخرجہ المناسبہ، کہ انہوں نے اس حکم کی جو علت اپنے ذہن سے اجتہادی طور پر اخذ کی تھی وہ الگ تھی، دوسرے کی الگ تھی، تیسرے کی الگ تھی، تو حکم اور قانون میں جو عملی پہلو ہیں ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ اب شاہ صاحب نے کہا کہ ان فقہاء کے درمیان بھی تحلیل و تجزیہ کر کے ان کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس حکم کی جو اصل مصلحت ہے یا روح ہے یا حکمت ہے سسٹم کے تناظر میں، اس حکمت پر
علمی اور فنی طور پر مستقل گفتگو کی جائے، مستقل کلام ہونا چاہیے، ایسے نقطۂ نظر سے اسے واضح کیا جائے کہ ان کے وہ اختلافی پہلو حل ہو جائیں، کیونکہ جب آپ پورے دین کو بطور نظام کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس نظام کے ذیلی اختلافات اتنے وسیع ہو جائیں کہ کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو نظام نہیں کہا جاتا۔ تو اس نظام دین کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان فقہا کے درمیان جو اختلافی پہلو سامنے آئے علل کے اختلاف کی وجہ سے، تو ان احکامات کا اس حوالے سے تجزیہ کیا جائے کہ اصل مسلط کیا ہے، اصل علمی اور فنی بنیاد کیا ہے، اصل فلسفی کیا ہے اس حکم کو دینے کی۔ تو اس کی روشنی میں ان کے درمیان تجزیہ کیا جائے اور ہر ایک نے جو گفتگو کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لا یتم الا بکلام مستقل فی المصالح، انسانی سوسائٹی کی جو مصلحتیں ہیں ان پر مستقل گفتگو کر کے علمی طور پر انہیں متعین کیا جائے، تاکہ وہ جو فقہا کے درمیان جو اختلافی پہلو ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے، جو اس مصلحت کے قریب تر ہے اسے قبول کر لیا جائے اور جو اس مصلحت سے دور ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ دین کے بنیادی عقائد اور فلسفے کے حوالے سے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نئے لوگ جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں گھڑیں، مبتدعین، شککوا فی کثیر من المسائل الاسلامیہ، یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے عقائد کے جھگڑوں میں نئے نئے عقیدے گھڑے، یعنی بنیادی عقیدے اور نظریے میں ہی اختلافات پیدا کیے۔ مبتدعین انہیں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے نئے نئے پہلو بنائے اور اس کی وجہ سے انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے دین کے، اسلام کے بنیادی مسائل کے حوالے سے، بہت سارے مسائل کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلْعَقْلِ۔ مبتدعین کے تمام دائرے جتنے بھی ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ وہ محض عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سوچتے ہیں، اور ان کی عقل میں جو چیز نہیں آتی اس کو وہ دین کی اس بات کو خلاف عقل قرار دے کر رد کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان لوگوں نے یہ کیا کہ کل ما ہوا مخالف لہ یجب ردہ او تعویلہ، کہ ہر وہ دین کا مسئلہ یا عقیدہ جو ان کی عقل کے مخالف تھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ چونکہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا اس لیے اس کو رد کر دیا جائے، اور اگر رد نہ بھی کریں تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی پیدا کرو، تعویل کرو کہ جس سے اس کا اصل مطلب ختم اور وہ جو ان کی عقل میں آ رہا ہے مطلب وہ بیان کر دو۔ جیسے کہ قولہم فی عذاب القبر، مثلا ان شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ کیسے ایک مردے کو قبر میں جانے کے بعد عذاب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حس اور ہماری عقل اس کا انکار کرتی ہے، ہم نے بہت سے مردوں کی قبر کھول کر دیکھی تو ہمیں تو وہاں عذاب ہوتا نظر نہیں آیا۔ تو جب عذاب ہمیں محسوس نہیں ہو رہا اور ہماری عقل میں نہیں آ رہا تو ہم یہ مسئلہ یا عقیدہ کیوں رکھیں کہ مرنے کے بعد عذاب قبر ہوگا؟ یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے، آج کل بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ قدیم زمانے سے ہی تقریباً 1000 سال پہلے سے ہی اس طرح کے لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ یا اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ میاں کے ہاں مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے، یا جناب وہ پل صراط کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب پل صراط سے گزرنا ہے، ایسے ہی وہ میزان ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے، نحو من ذالک، تو کوئی تکڑی ایسی ہے جس سے اعمال پیمائش کیے جا سکیں کہ یہ عمل ایسا ہے اور یہ عمل ایسا ہے۔ تو نہ میزان ہماری عقل میں آتی ہے، نہ پل صراط ہمیں سمجھ میں آتا ہے، نہ ہمیں حساب کتاب سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ فاتفقوا یؤولون بتاویلات بعیدہ، انہوں نے ان مسئلوں کی توجیحات یا تعویلات یعنی ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ اصل میں اس سے مراد یہ نہیں یہ تھا،
اصل معنی بیان کرنے کے بجائے جو لفظ کی ساخت ہے، اس کے لغوی معنی اور اس کے جو بنیادی حکم کے تقاضے ہیں، ہاں جی، اس کو نظر انداز کر کے دور دراز سے کہیں سے کوئی مطلب لا کر اس پر فٹ کیا جائے، اس کو دور کی کوڑی لانا کہتے ہیں۔ اردو زبان میں دور کی کوڑی یعنی اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ کی ساخت اور اس کے مفہوم کے اندر داخل پہلو، اس کو بھی تعویل کہتے ہیں، ہاں جی، جو فقہا اور محققین نے بھی کی ہے، لیکن اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ اس جملے کی جو ساخت ہے اس کی معنویت کے اندر وہ چیز شامل ہو، اس کے قاعدے اور ضابطے لوگوں نے بیان کیے ہیں فقہا نے، تو پھر تو وہ تعویل قریب کہلائی جاتی ہے۔ اور دور کی کوڑی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ باہر سے اپنا کوئی تخیل لائیں اور اس لفظ کے اوپر مسلط کر دیں، جی، اس کا مطلب اپنی طرف سے بیان کریں، ان کو تعویلات بعیرہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَثَارَتْ طَائِفَةٌ فِطْرَةَ الشَّكِّ، ایک ایسی جماعت بھی ہے کہ جس نے شک کے فتنے کو ابھارا انسانی معاشرے میں، کہ ہر چیز میں شک، خدا پر بھی شک، رسول پر بھی شک، قرآن پر بھی شک، مسئلوں پر بھی شک، ہر چیز میں شک۔ دنیا میں کوئی کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کو اس کام پر یقین نہ ہو۔ اگر یقین نہیں ہے، آپ خود شک میں ہیں، تو چاہے کوئی کاروبار کر لو، کوئی علم حاصل کر لو، کبھی بھی آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو اگر شک پڑ جائے اپنی ذات پر، اپنے باپ پر، اپنی ماں پر، تو آپ زندگی دنیا میں بسر کر سکتے ہیں۔ شک ایک نفسیاتی مرض ہے جو انسان کو، ذہنی مریض کو لاحق ہوتا ہے۔ تو شک سے تو کوئی کام نہیں ہوتا، ہاں جی، گاڑی چل رہی ہے، اس پہ شک ہو کہ پتہ نہیں یہ انجن کام کرے گا نہیں کرے گا، تو گاڑی چلا سکتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں چلا سکتا۔ تو یقین جب تک نہ ہو اس وقت تک دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور جہاں کسی بھی مسئلے میں شک پیدا کر دیا جائے تو یہ اس کی عملی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ لوگوں نے دین کے بہت سے مسائل کے بارے میں شکوک و شبہات کا فتنہ اٹھایا۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ رمضان کے آخری دن کا روزہ واجب ہے تو کیوں؟ اور اگر یہ واجب ہے تو اس سے اگلا ہی دن جو یکم شوال ہے، چاند نظر آنے کے بعد ایسی کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ اگر اس صبح سے شام تک روزہ واجب تھا تو ویسا ہی سورج اگلے دن نکلا ہے اور ویسا ہی سورج اس دن غروب ہوا ہے، تو کیا فرق ہے کہ اس دن کے اندر تو روزہ رکھنا واجب ہو اور اگلے دن جیسے ہی عید کا دن چڑھے تو اس دن روزہ کیا ہو؟ تو خالص عقل کے پیمانے پر اس کو پرکھنے کی کوشش کریں اور سماجی تعلق اور روابط اور باقی تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیں تو شک کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس حکم کو کیوں مانا جائے کہ 29 یا 30 رمضان کو تو روزہ رکھنا ہے اور یکم شوال کو روزہ نہیں رکھنا۔ مثلا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ، اسی طرح اور بہت سارے عبادات سے متعلق جو ہے، ہاں جی، لوگوں نے شک کے فتنے پیدا کیے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ایک اور جماعت ہے، استہزأت طائفۃ بالترغیبات والترہیبات، ایک جماعت نے مذاق اڑایا ان احادیث کا جس میں انسانوں کو کچھ اعمال کرنے کی ترغیب یا کسی بد اعمالی سے ڈرانے اور خوف زدہ کرنے کی ترغیب۔ ترغیب و ترہیب دونوں دو پہلوؤں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اچھے کام کی طرف رغبت دلانا، شوق دلانا ترغیب کہلاتا ہے، اور برے کام سے لوگوں کو ڈرا کر روکنا یہ ترہیب کہلاتا ہے۔ تو یہ ترغیبات و ترہیبات سے متعلق جو آیات قرآنیہ یا احادیث نبویہ ہیں، ایک جماعت نے ان کا مذاق اڑایا، اور یہ جماعت یہاں امام شاہ ولی اللہ صاحب نے جو حاشیے میں اپنی بات لکھی ہے وہ اس سے مراد انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ مذاق اڑایا ظانین انہا لمجرد الحث والتحریض لا ترجع الی اصل اصیل، ان کا خیال یا گمان یہ ہے کہ یہ ترغیب و ترہیب کسی قانونی نظام کے تحت نہیں ہے۔ یہ جتنی ترغبت سے متعلق حدیثیں آئی ہیں یا جتنی ڈرانے اور خوف زدہ کرنے والی حدیثیں ہیں، یہ محض جیسے کسی سسٹم کے اندر لوگوں کو بس بلا وجہ ڈرا کے یرکا کے رکھنا یا کسی لوگوں کو ویسے ہی شوق دلا کر کام کروانا، اپنا مطلب نکالنا،
یہ ہے، اس کا کسی قانونی یا سسٹم کے مرکزی نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شاہ صاحب نے کہا کہ قوم کے بدبخت ترین آدمی نا اشقل قوم، جی راوندی ہے یہ، ہاں جی ابو الحسن احمد بن یحییٰ الراوندی، ایک زمانے کا آدمی، 3 صدی ہجری کا، ہاں جی، تو اس نے یہ بات کہی ہے، اس نے ایک حدیث نئی گھڑ لی جی، اور اس حدیث کو گھڑ کر اس نے زمزم والی حدیث کا مذاق اڑایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زمزم کے بارے میں کہ جو آدمی اس زمزم کو جس نیت سے پڑھے گا اس نیت کے مطابق ہی زمزم سے وہ دعا بھی قبول ہوگی اور وہ تاثیر بھی ظاہر ہوگی۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بحث زمزم پینے کا شوق پیدا کرنے کے لیے حضور نے کہہ دیا، ورنہ اس کا کوئی قانونی اور اصولی بنیاد نہیں ہے، ایک ہی پانی ہے، اور اس ایک پانی کو آدمی ایک نیت سے پیے تو ایک فائدہ ہو، دوسرے کسی کام کی نیت سے پیے تو وہ فائدہ ہو، اور تیسرے کسی کام کی نیت سے پیے تو وہ تیسرا فائدہ ہو، تو ایک پانی اتنے بہت سارے کاموں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے، اور نیت کا پانی پر کیا اثر ہے، اس کی کوئی عقلی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے اس زمانے میں ہاں جی 3 صدی ہجری میں یہ بات چھیڑی، تو یہ ویسے ہی حضور نے بس ہاں جی کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے جی یہ زمزم جیسے پیو، شوق دلانے کے لیے کہ زمزم پیو، اس کی کوئی قانونی اور علمی یا عقلی بنیاد نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے، ایک حدیث گھڑ لی اپنی طرف سے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ باذن جان لما اکل لہو، حضور نے فرمایا تھا کہ زمزم لما شرب لہو، حضور کا جملہ یہ تھا کہ زمزم لما شرب لہو، جس مقصد کے لیے پیا جائے تو زمزم وہ فائدہ پیدا کرے گا۔ تو اس نے اس کے مقابلے میں ایک حدیث گھڑ کر مذاق اڑایا حضور کے اس جملے کا کہ باذن جان لما اکل لہو، باذن جان کہتے بینگن، اس نے کہا بیگن جس نیت کے ساتھ کھاؤ تو وہ فائدہ دیتا ہے۔ تو اس نے کہا اب اس کی کوئی عقلی بنیاد تو ہے نہیں کہ بینگن جو ہے نا کس نیت کے ساتھ کھایا آدمی تو کیا فائدہ دیتا ہے۔ تمام اطباء اور حکماء متفق ہیں کہ بینگن گاڑھا خون پیدا کرتا ہے، تو لطیف خون نہیں پیدا کرتا۔ ظاہر ہے کہ سبزی ہے لوگ کھاتے ہیں، تو یعنی یہ گاڑھا خون پیدا کرتا ہے جو جسم میں سوائے بلڈ پریشر پیدا کرنے یا جسم کے اندر کیا نام ہے کولیسٹرول کو بڑھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا۔ تو تمام اطباء اس کو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نفع بخش نہیں سمجھتے، بس کوئی کھا لے تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جیسے باذن جان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی کہے باذن جان کھلانے کے لیے کہ لما اکل لہو، تو ایسے ہی اس نے کہا نعوذ باللہ کہ زمزم بھی ایسا ہی ہے، عام پانیوں کی طرح ایک پانی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والے کے لیے یہ لفظ بول دیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مذاق اڑایا، اور بِأَنْ أَضَرَّ الْأَشْيَاء لَا يَتَمَيَّزُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّافِعِ، اس نے یہ تعریض کی، یعرض، اس نے یہ تعریض کی کہ یہ مسلمان لوگ ایسے ہیں کہ یہ کسی نفع بخش اور کسی نقصان دہ چیز کے درمیان عقلی طور پر تمیز پیدا کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ تو ایسے ہی اس نے کہا کہ یہ ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس بدبخت ترین آدمی نے یہ مذاق اڑایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا، تو یہ مذاق اڑانے والے لوگ ہوں یا شک کا فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہوں یا وہ مبتدعین جنہوں نے دین اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے ہوں، تو ان تمام کے ہاں جی سوچ اور فکر کے رد کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ دین کی ہر آیت اور حدیث اور اس کے ہر قانون کو کسی اصولی مربوط سسٹم کے تحت گفتگو کے تحت سمجھا جائے کہ یہ حکم، اس کی یہ حکمت اور یہ مسلط ہے۔ ولا سبیل الی دفع هذه المفسدة الا بان تبین المصالح، اور کوئی راستہ نہیں ہے اس غلط نقطہ نظر کو روکنے کا کہ اس کی جو اصل مصلحتیں ہیں وہ بیان کر دی جائیں کہ اس کی اصل مصلحت یہ ہے، اور وہ تؤسس لہا القواعد، اور اس کے بنیادی قاعدے اور ضابطے مرتب کر دیے جائیں کہ یہ بنیادی اس کے اصول اور قاعدے ہیں
کما فعل نحو من ذلک فی مخاصمات الیہود والنصارى والدہریہ وامثالہم، جیسا کہ قرآن حکیم نے یہودیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے شکوک و شبہات کے جوابات میں جو علمی منہج قرآن نے اختیار کیا، یا عیسائیوں کے جو تصورات و خیالات تھے ان کے بارے میں جیسے قرآن حکیم نے انداز اور گفتگو کے ساتھ علمی طور پر باتیں بیان کی، یا وہ لوگ جو اس زمانے کو خدا مان کر اس کے پیچھے چلتے ہیں دہریت والے، جیسے ان کے بارے میں ایسا ہوا، تو ایسے ہی ان تمام لوگوں کا علمی جواب یہ ہے کہ باقاعدہ یہ علم اثر الدین اور اس کا مربوط سسٹم اور نظام سمجھ لیا جائے، اور پھر اس کے تناظر میں ان تمام پہلوؤں کی وضاحت کی جائے کہ نیت کا پانی پر کیا اثر ہے۔ تو اس کا علمی منہج اور طریقہ کار، اس کو پورے فلسفے اور مربوط نظام کے تحت سمجھا دیا جائے، تو کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی شرعی حکم، کوئی بنیادی عقیدہ نہ تو آپ کو خلاف عقل اور خلاف انسانیت آپ کو نظر آئے گا، بلکہ ایک مربوط نظام کے تحت انسانیت کے لیے وہ لازمی اور ضروری قرار پائے گا۔ یہ پانچواں اور اہم ترین فائدہ ہے۔ چھٹا فائدہ ایک اور بھی شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب تمام احادیث اور آیات کا ایک مربوط نظام سمجھ میں آ جائے گا، تو احادیث صحیحہ کے مقابلے پر جن لوگوں نے اپنی ذاتی اجتہادی رائے سے کچھ باتیں کی ہیں یا کی ہیں، اور وہ اس مصلحت کے تقاضوں کے تناظر میں پوری نہیں اترتی، تو انہیں رد کر دیا جائے گا۔ حدیث کو اصل سمجھا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بنیاد قرار دیا جائے گا، اور کسی بھی فقیہ کی کوئی بھی بات اس صحیح حدیث کے مقابلے پر آ جائے اور وہ محض عقل کی بنیاد پر اس کے اپنے خیال کے مطابق ہو، تو اس کو رد کر کے دین کی اصل بات کو بنیاد بنایا جائے گا۔ شاہ صاحب نے یہاں حنفیوں کی اس جماعت پر تنقید کی ہے خاص طور پر کہ جو غلبے کے 1000 سالہ دور میں جن حنفی فقہا نے اندھی تقلید کی بنیاد پر کچھ ایسے پہلو اختیار کیے تھے، ایسے لا یعنی جملے بولے تھے جو احادیث صحیحہ کے خلاف تھے، تو شاہ صاحب نے یہاں ان کی طرف رد کیا ہے، کیونکہ حنفی فقہ 1000 سال تک نظام کا حصہ رہی، اور جاری سسٹم کے اندر کہیں کوئی مسائل یا مشکلات آتے رہے تو اپنے دور کی تخریجات کے تحت کچھ لوگوں نے کیا ہے اس میں جو مختلف فقہا ہیں انہوں نے اپنی ذیلی اور ضمنی تخریجات کے تحت جو عملی پہلو تھے ہیلے بہانوں کے وہ بیان کیے۔ وہ ایک عارضی طور پر کسی مشکل سے نکلنے کا راستہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصل قانون اور ضابطہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں شاہ صاحب نے یہ تنقید کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں نہ جماعتم من الفقہاء، فقہا کی ایک جماعت، اس کا گمان یہ ہے کہ صحیح حدیث اگر قیاس یعنی فقہی رائے کے خلاف آ جائے من کل وجہ پورے طور پر، تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس حدیث کو رد کر دیا جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اس نقطہ نظر سے فَتَطَرَّقَ الْخَلَلُ إِلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو بخاری مسلم وغیرہ میں صحیح ترین احادیث ہیں ان کے اندر خلل پیدا ہو گیا، خرابی آ گئی کہ آپ نے حدیث کا مضمون چھوڑ دیا اور اپنی رائے کو ترجیح دی۔ جیسے شاہ صاحب نے کہا 2 مسئلے ہیں یہاں کا حدیث المسرات و حدیث القلتین، یہ 2 مسئلے ہیں۔ اب یہ حدیث مسرات ایک حدیث ہے، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، سند کے اعتبار سے بہت اونچے درجے کی ہے، اور خود بخاری اس کو لائے ہیں، مسلم لائے ہیں تمام۔ حدیث مسرات یہ ہے، خلاصہ اس کا مختصر سا یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ جانور کی خرید و فروخت کرتے تھے، تو بکری یا اپنا گائے وغیرہ اونٹنی آدمی کوئی فروخت کرتا تھا، تو جیسے آج کل بھی لوگ فراڈ کرتے ہیں کہ جناب وہ 2-3 دن تک اس کا دودھ نہیں نکالا، تو وہ دودھ جو ہے نا کافی تھنوں کے اندر جمع ہو گیا۔ جب اگلا آدمی جس کو بیچنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ تو کیا 10 کلو دودھ دیتی ہے، دیتی بیچاری 2 کلو تھی، 5 دن روک لیا،
یا 2-3 وقت میں روک لیا تو وہ 10 کلو ہو گیا، اس کے سامنے دودھ نکالا تو وہ 10 کلو دودھ ہو گیا۔ اب اس کو کہتے ہیں تسریہ عربی میں، کہ دودھ روک کر دھوکہ دے کر جانور فروخت کر دینا۔ اچھا، اب اس کو کہا کہ اتنا دودھ دیتی ہے، وہ لے گیا اپنے گھر، 1-2 دن اس نے اس کا جب دودھ نکالا تو دودھ نکالنے کے نتیجے میں کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے 1-2 دن تو یا ایک آدھ وقت میں تو اس نے پورا دودھ دے دیا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو اصل روٹین تھی وہ پتہ چلی۔ تو 3 دن کے اندر اگر وہ اونٹنی یا بکری جو ہے وہ واپس کرتا ہے، اس کو اب اختیار ہے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اس اونٹنی کو واپس کر دے یا اس بکری کو واپس کر دے اسی قیمت پر، اس کو یہ اختیار ہے۔ ورنہ بیع کا قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ جب خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان بیع ہو گئی تو اس بیع کے نتیجے میں کیا ہے، بیع مکمل ہو گئی، اب کوئی کسی کا پابند نہیں ہے، ایک دوسرے کو تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، سوائے ایک قانون اور ضابطے کے جس کو اقالہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو واپس لے لے، اگر وہ خود کرم کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ بیع کا قانون اور ضابطہ یہ کہ خرید و فروخت مکمل ہو گئی تو اب لوٹانے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن چونکہ اس جانور میں عیب نکل آیا تو اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ واپس دے، بکری واپس دے، اور واپس دے کر اس کے ساتھ 1 صاع کھجور کا بھی دے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ انصاف اور عدل معاہدے کی بنیادی روح ہے، قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں عدل لازمی ہے۔ اب وہ جو 2-3 دن اس کے گھر بکری رہی، اس نے اس کو پٹھے کھلائے، ظاہر چارہ کھلایا ہے نا، اس کے بغیر تو وہ نہیں رہی 3 دن، اس نے اس کو چارہ کھلایا ہے اور اس نے دودھ بھی لیا ہے، تو چارہ کھلا کر دودھ وہ لے چکا ہے۔ یہ جو کھجور واپس کرنے کا معاملہ ہے یہ کس بنیاد پر؟ اس پر ایک سوال اٹھتا ہے۔ اس سوال کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا کھجور کا دینا لینا جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو بکری یا وہ جانور ہے اس جانور کو یا تو اپنے پاس رکھے یا واپس لوٹا دے۔ یہ دودھ دینا یا نہ دینا یہ جانور کی بیع کا حصہ نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، جانور ہے، جانور آپ نے خرید لیا ہے تو یا تو پورے پیسے دے کر جانور واپس لے لے اور یا بیع کو مکمل کرے۔ اب یہ بات واضح طور پر ایک دوسری رائے آ گئی، اور وہ دوسری حدیث کی بنیاد پر امام اعظم امام حنیفہ نے یہ بات کہی ہے ایک دوسری حدیث کی بنیاد پر کہ الخراج بالزمان یا الغنم بالغرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈنڈ بھرے جو ڈنڈ بھرتا ہے وہ نفع بھی اٹھائے گا، جس نے ٹیکس دیا ہے وہ اس سے نفع بھی اٹھائے گا۔ یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے جو قرآن کی مجموعی تعلیم سے بھی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر واضح کر دیا۔ اب معاملہ کیا ہے کہ وہ جو دوسری حدیث ہے اس کے راوی اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کے اس حدیث کے ہیں، تو اگر تو اختلافی رائے تک معاملہ ہوتا تو بات تو ایک درجے پہ ہو سکتی تھی، لیکن یہاں کچھ جو جذباتی قسم کے حنفی ہیں انہوں نے کہا کہ صحیح حدیث بھی ہو کچھ بھی ہو قیاس کے خلاف ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس پر شاہ صاحب نے تنقید کی ہے کہ یہ صحیح حدیث کا سرے سے انکار کرنا عقل کی بنیاد پر یہ درست رویہ نہیں ہے، اس کی بھی ایک حکمت اور مصلحت ہے۔ وہ شاہ صاحب آگے جہاں یہ بحث آئے گی خرید و فروخت کی، وہاں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے وہ مصلحت بھی بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث القلتین اس کو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 2 مٹکے پانی ہے تو وہ اس میں اگر کوئی معمولی سی کوئی نجاست وغیرہ گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب اس پر بھی کافی مسئلہ اختلاف ہے۔ اب معاملہ کیا ہے، متاخرین حنفیہ جو ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے ایک قول کی تخریج کرتے ہوئے کہا کہ 2 مٹکے پانی کثیر پانی نہیں، زیادہ پانی نہیں۔ بات ہے، جھگڑا ہے کہ کون سا پانی ناپاک ہوتا ہے اور کون سا پاک ہوتا ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ پاک پانی وہ شمار ہوگا جو کم از کم 10 ہاتھ ایسے اور 10 ہاتھ ایسے ہو، دادردہ اسے کہتے ہیں۔ تالاب جیسے مسجدوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، 15 فٹ ایک طرف اور 15 فٹ، 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، اور 10 ہاتھ ہیں تو اس کا مطلب 15 بائی 15 کا تالاب ہو تو یہ کثیر پانی شمار ہوگا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو جیسے یہ حدیث ہے، اب اس حدیث پہ کچھ متاخرین حنفی جو فقہا ہیں انہوں نے کہا جی ہم حدیث نہیں مانتے جی، چونکہ یہ خلاف عقل ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک تھا ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے جو مسلک اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر علاقے کے جو مبتلا بھی ہے، یعنی جہاں جس علاقے میں آپ کو یہ آزمائش پیش آئی ہے کہ کون سا پانی استعمال کیا جائے یا نہ استعمال کیا جائے، اور آپ کی رائے میں جو پانی کثیر ہے وہ کثیر شمار ہوگا، اور آپ کی رائے میں اگر وہ پانی قلیل ہے تو قلیل شمار ہوگا۔ اب جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے رائے بدل سکتی ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے کوفہ میں، اور کوفہ کہاں ہے؟ دریائے دجلہ کے کنارے۔ اب دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو اور اسے کہا جائے کہ 2 مٹکے پانی بہت زیادہ پانی ہے تو کیا سمجھا جائے گا؟ فضول بات ہے نا۔ اور مدینہ میں جہاں حضور یہ بات بیان فرما رہے ہیں، جہاں ایک کنواں اور وہ بھی یہودی کے قبضے میں تھا، حضرت عثمان نے خرید کر دیا، اور وہ بھی احد اور مسجد نبوی کے درمیان میں تھا دور جا کر، بیر عثمان ابھی بھی موجود ہے، یا بیر رواحہ جو 6 کلومیٹر دور تھا، تو لوگ اونٹنیوں پہ پانی دور سے لے کر آتے تھے، اور جناب کسی کے گھر کے اندر دور دراز سے ایسا لایا ہوا پانی 2 بڑے بڑے مٹکے بھرے ہوئے ہوں تو کیا خیال ہے؟ وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ جو پیالی اور دیگچی میں یا لوٹے میں پانی ہے اس کے مقابلے میں یہ پانی کیا ہے؟ کثیر ہے۔ تو جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے دونوں کا کیا ہے؟ وہ حدیث جو یہ کہہ رہی ہے کہ 2 مٹکے پانی کثیر ہے، اس کا تعلق مدینے کے جغرافیائی محل وقوع سے۔ اور وہ جو امام ابو حنیفہ یا امام محمد نے جو بات کہی ہے کثیر پانی کے لیے کہ کم از کم تالاب اتنا تو ہو کہ 15 بائی 15 فٹ کا کوئی تالاب ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ چلو جی یہ کثیر ہے، وہاں اس کے قریب 2 مٹکے جو ہے پانی اس کو کثیر کہنا، یہ تو کیا ہے؟ خلاف عقل ہے، خلاف قیاس۔ اسی لیے امام صاحب نے جو امام ابو حنیفہ کا اصل مسلک تھا وہ تو یہی تھا کہ جو آدمی جس جگہ پر ہے وہاں اپنی رائے کے اعتبار سے فیصلہ کر لے، اگر وہ دریاؤں کے کنارے یا آبادی کے قریب یا ایسی جگہوں پر ہے تو وہاں ویسا اعتبار ہوگا، اور جہاں دور دراز سے آیا ہے تو عملی مسئلہ ہے کہ ابھی وضو کر کے نماز پڑھنی ہے تو اس کو وہ کثیر پانی سمجھے۔ اب جھگڑا کہاں سے شروع ہوا کہ امام محمد یہ سبق پڑھا رہے تھے، امام ابو حنیفہ کی یہ بات بیان کی کہ جی پانی جو ہے کثیر وہ ہوتا ہے جس کو آزمائش پیش آئے اس مسئلے میں تو اس کی رائے کا اعتبار ہے۔ تو شاگردوں نے امام محمد سے پوچھا کہ آپ کی رائے، اگر آپ مبتلا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنا پانی ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسجدی حاضہ، جس مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ سبق پڑھا رہے تھے وہ صحن جو تھا، چھوٹی سی مسجد تھی ان کے محلے کی، تو انہوں نے کہا کہ مسجدی حاضہ، جیسے میری یہ مسجد ہے۔ اب طالب علموں نے سبق ختم ہوا اور انہوں نے جناب پیمائش شروع کر دی، پیمائش شروع کی تو وہ دا دردہ نکلی، تو انہوں نے کہا جی امام ابو حنیفہ کا مسلک جو ہے نا وہ دا دردہ ہے۔ حالانکہ امام صاحب کا یہ مسلک وہ تو اس کی عملی تعبیر جو امام محمد نے کی وہی قانون بن گیا۔ اب اس قانون کو جو دا دردہ کا جملہ تو تھا امام محمد کا، اب اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ٹکرانا اور مقابلہ کرنا، تو یہ دونوں باتیں تو بڑی متضاد ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ یہ انداز اور اسلوب جو ہے یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ اس حدیث کا صحیح مربوط نظام کے تحت جائزہ لیں گے تو آپ کو ایسی صحیح حدیث کا انکار کرنا نہیں پڑے گا، آپ اس حدیث کے مطابق موقف اختیار کریں گے، اور کسی اگر فقیہ نے اپنے زمانے میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا کہ بھائی حدیث صحیح آ گئی ہے، حدیث اپنی جگہ پر درست ہے، باقی کسی نے اگر کوئی فقہی رائے دی ہے اور وہ اس پر پوری نہیں اتر رہی تو وہ رائے قابل رد ہو سکتی ہے، حدیث رد کے قابل نہیں ہے۔ تو فلا یجد اہل الحدیث سبیلا فی الزامہم الحجہ الا ان یبینوا انہا توافق المصالح المعتبرہ فی الشرع۔
تو جو محدثین ہیں ان کو عقلی طور پر اس حدیث کا مطلب سمجھانا مشکل ہو رہا تھا، تو یہ علم اگر علم اسرار دین آپ کے پاس ہو کہ آپ جغرافیائی محل وقوع، سیاسی اس کا جو اثر، معاشی پہلو اور باقی تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر جب حدیث پر گفتگو کریں گے اور وہ مسئلتیں جو شریعت میں معتبر ہیں ان کو بیان کر کے اس کو واضح کریں گے، تو آپ کو ہر حدیث اپنی جگہ پر صحیح اور درست سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ 6 فائدے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس علم اسرار الدین کے ہیں۔ الی غیر ذالک، یہ تو میں نے گنوا دیے، شاہ صاحب کہتے ہیں فائدے، لیکن جتنا جتنا آپ اس علم کو پڑھ کر اس علم کے نتیجے میں انسانی سوسائٹی کی تشکیل دینے کے پہلوؤں پر غور و فکر کریں گے اور ایسے فوائد ظاہر ہوں گے کہ لا یفی باحصائھا الکلام، میں اپنی اس کتاب میں ان تمام فائدوں کو احاطہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ 6 بنیادی فائدے میں نے اس علم کے بیان کر دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس علم کو مرتب اور مدون کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ مقدمے میں پہلی بات شاہ صاحب نے واضح کر دی، اور ان تمام اوہام، لغو خیالات جو اس علم اسرار الدین کی تدوین و ترتیب کے راستے میں بطور سوال کے موجود تھے، شاہ صاحب نے ان تمام کا صاف شفاف جواب دے کر اس کی اہمیت بیان کری۔ اب شاہ صاحب آگے چل کر اپنی اس کتاب کا جو منہج ہے بنیادی طور پر وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس علم کی تدوین میں میرا منہج کیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میرا منہج یہ نہیں ہے کہ میں اپنے سے پہلے گزرنے والے علماء کا میں مکمل طور پر مقلد بن کر چلوں گا، ایسا نہیں۔ جب میں ایک نیا علم ایجاد کر رہا ہوں، ایک نئے علم کے قاعدے، ضابطے اور اصول مرتب اور مدون کر رہا ہوں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے جو عقل مند لوگوں نے، متکلمین نے، بڑے بڑے لوگوں نے جو گفتگو کی ہے میں ان کی مکھی پر مکھی ماروں گا، نہیں۔ میں نے بہت سے مسائل میں، اور وہ ان میں بنیادی طور پر 4 مسئلے شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں، 4 بنیادی باتیں ایسی ہیں جس میں میں نے جمہور علماء سے اختلاف کیا ہے، اور وہ میری منفرد رائے ہے، میرا اس میں اپنا تفرد ہے، میں نے اس کو بنیادی طور پر واضح اپنے پیش نظر رکھا ہے، اور اس کے میرے پاس اپنے دلائل ہیں۔ تو بعض بنیادی مسائل کو سمجھانے کے لیے میں نے اس مربوط نظام کو متعین کرنے کے لیے کچھ بنیادی پہلو منفرد طور پر اختیار کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نے بطور قاعدے اور ضابطے اور اصول کے اختیار نہیں کیے۔ گویا کہ میں کسی سے اس علم کو چرا کر نہیں لکھ رہا، میں نے اس علم کو نئے نہج اور نئے طریقہ کار کے مطابق مرتب اور مدون کیا ہے۔ اب اس حوالے سے 2 انداز تھے شاہ صاحب سے پہلے لوگوں کے۔ ایک تو اپنے آپ کو علم کلام یا عقلیات کے ماہر کہتے تھے، جن کو متکلمین کہا جاتا ہے، کہ متکلمین تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم دین کو عقلی اور علمی بنیادوں پر لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ ایک طریقہ کار تو ان لوگوں کا تھا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خالصتاً محدثین یا اہل سنت میں سے شمار کرتے ہیں، اور سنت کا بھی اپنا ایک خاص مکتبہ فکر یا فرقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو شاہ صاحب نے ان دونوں کے جمہور جو ہیں ان کو رد کیا ہے۔ ایک وہ جو اپنے آپ کو سنت کے متبعین محدثین شمار کرتے ہیں، اور ایک وہ جو محض عقل کی بنیاد پر کلام اور گفتگو کرنے والے متکلمین ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ نہ تو میں نے جمہور متکلمین کی اتباع کی ہے، میں نے ان سے بھی اختلاف کیا ہے، اور نہ سنت کا جو خود ساختہ مفہوم رکھنے والے سنی ہیں، میں نے ہر ایک سنی کی سنیت کی بنیاد پر اس کی اتباع کی ہو، ایسا بھی نہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا میں دونوں سے کیا ہے الگ اور مختلف میری اپنی رائے ہے، اس کے بغیر دین کو بطور سسٹم کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اپنے امتیازات بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَسَتَجِدُنِي
اذا غلب علی شقشقۃ البیان، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تو مجھے پائے گا، جو آگے میں گفتگو کروں گا اس میں تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ جب مجھ پر اپنے اس مربوط نظام کو بیان کرنے کا غلبہ، شقشقہ کہتے ہیں یہ دونوں جبڑے جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو آدمی جو بول رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں جبڑے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، کبھی دونوں ملتے ہیں، کبھی کھلتے ہیں، کبھی ملتے ہیں، کبھی بند ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شقشقہ۔ کہ جب آدمی گفتگو کرتا ہے، تیزی کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے یا جوش میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت میں آتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اپنا گفتگو کو بیان کرنے کا غلبہ مجھ پر ہوتا ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ چیزوں کو مربوط طور پر پیش کرتا ہوں تو تم مجھے دیکھو گے، پاؤ گے۔ اور وَأَمْعَنْتُ فِي تَمْهِيدِ الْقَوَاعِدِ غَایَةَ الْإِمْعَانِ، جب میں اس پورے مربوط نظام کے بنیادی قاعدے مرتب اور مدون کرنے میں گہری نظر سے کام لیتا ہوں، کیونکہ نئے قاعدے بنانے ہیں۔ جب بھی آپ ایک نیا علم مدون کر رہے ہوتے ہیں تو اس علم کے کچھ قاعدے اور ضابطے بنانے ہیں، تو وہ قاعدے اور ضابطے بنانے کے لیے ایک گویا کہ نیا تخلیقی عمل آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہاں قاعدے بناتے وقت دوسروں کی تقلید کرنا چاہے آدمی تو نئی تخلیق نہیں آتی، سامنے نیا علم وجود میں نہیں آتا۔ تو میں جب قواعد و ضوابط کو بنانے کے لیے گہری نظر ڈالتا ہوں، دو پہلو، اور ربما اوجب المقام، اور پھر وہاں مقام یا پہلو ربط پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں میں، دو قاعدوں میں، دو مسائل میں مقام تقاضا کرتا ہے، تو پھر وہاں میں نے کیا کیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ان اقول بما لم یقل به جمہور المناظرین من اہل الکلام، میں نے وہ بات کہی ہے جو جمہور مناظرہ کرنے والے اہل کلام یا متکلمین نے نہیں کہی، جمہور اس کو نہیں مانتے، تو میں نے جمہور کی مخالفت میں اپنی طرف ایک بات وہاں پر واضح کی ہے۔ جمہور کی رائے تو نہیں ہے، لیکن محققین علماء ربانیین یا آثار صحابہ اور احادیث میں ضرور میری بات کی تائید موجود ہوتی ہے، تبھی میں وہ بات کہتا ہوں، لیکن جمہور کی اتباع کرنا میرے لیے کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں 4 مسئلے بیان کیے ہیں کہ اس پورے مربوط نظام کو سمجھانے کے لیے میں نے سب سے پہلا مسئلہ جس پر متکلمین جتنے بھی عقلاء ہیں ان کے جمہور نے اس کو تسلیم نہیں کیا، میں نے شاہ صاحب کہتے ہیں اسے مانا ہے۔ کتجلی اللہ تعالی فی مواطن المعاد بالصور والاشکال، تجلی کا مسئلہ، تجلیات خداوندی کا مسئلہ، خاص طور پر آخرت میں جہاں احادیث اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں کے سامنے ظاہر ہونے کے حوالے سے اللہ کی رؤیت یا اللہ کی زیارت سے متعلق جو احادیث ہیں ان میں اللہ کی تجلی کا ظاہر ہونا مختلف صورتوں اور شکلوں میں، تو یہ تجلی الہی کا مسئلہ یہ شاہ صاحب کہتے ہیں اس پورے نظام میں علم اسرار الدین میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، میں نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ عام متکلمین جو عقلاء اور فلاسفہ ہیں وہ اس تجلی والے مسئلے کو نہیں مانتے، میں نے یہ بات کہی۔ اب تجلی کا مسئلہ کیا ہے؟ آگے آ رہی ہے بات جہاں شاہ صاحب نے یہ تجلی کمالات اربع میں ابداع، خلق، تدبیر، اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے تجلی۔ شاہ صاحب نے اس پر مستقل کتاب بھی لکھی ہے سطعات، جو تجلی کے مسئلے کو سمجھاتی ہے۔ نمبر 1 یہ ایک میری منفرد رائے ہے۔ نمبر 2 وقع اثبات عالم لیس عنصریا یکون فیہ تجسد المعانی والاعمال باشباح مناسبۃ لہا فی الصفات۔ دوسرا اہم ترین جو میں نے نقطہ نظر اب اختیار کیا ہے وہ عالم مثال کو ماننے کا ہے۔ جی
شاہ صاحب سے پہلے جتنے متکلمین تھے وہ دو ہی عالم مانتے تھے، ایک عالم ارواح اور ایک عالم اجساد، یہ جو جسمانی عالم جو یہاں ہے، اور ایک روح کا عالم۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں، عالم اجساد بھی اور عالم ارواح بھی۔ ان دونوں کے درمیان جو رابطہ کار کہہ لیں، ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ربط پیدا کرنے کا جو درمیان میں ذریعہ ہے وہ عالم مثال ہے۔ اور عالم مثال کے بارے میں شاہ صاحب نے یہاں کہا لیس عنصریا، وہ مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے۔ یکون فیہ تجسد المعانی والاعمال باشباح مناسبۃ لها فی الصفت، دنیا میں جو چیزیں ایک خاص جسم رکھتی ہیں، جو اعمال ایک خاص ساخت اور شکل و صورت رکھتے ہیں، تو تمام معانی اور تمام اعمال وہ ایک خاص جسمانی شکل کے ساتھ عالم مثال میں موجود ہیں، یا وہاں پہلے مثالی طور پر موجود ہوتے ہیں اور یہاں اس کا ظہور بعد میں ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی معنی سوچیں تو اس معنی کا کوئی نہ کوئی جسم ضرور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ معنی جسم سے ماورا ہے، جسم سے ماورا ہے تو آپ کے دماغ میں آیا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے کہ آگ جو وہ باہر ہے، اور ایک آگ وہ جو آپ کے دماغ میں ہے۔ آپ کے دماغ میں آگ کا معنی ہے، اور یہ معنی ہے، جسم نہیں ہے۔ اگر یہ جسم ہوتا تو آپ کے دماغ کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی ایک معنویت ہے، آپ نے اپنے دماغ میں اس معنویت کا تصور کیا ہے، یہ اس کی ایک شبہ ہے، جس کو شاہ صاحب نے اشباح کہا ہے۔ دوسرے آدمی نے اسی آگ کا ایک اور تصور کیا تو وہ دوسری شبہ ہوگی، تیسری شبہ ہوگی، چوتھی شبہ ہوگی، اور جو خارج میں آگ جل رہی ہے باہر زمین پر، تو یہ اس کی یہاں کی شبہ ہے۔ تو ہر معنی اس کے مختلف اشباح ہوتی ہیں، مختلف اس کی شکلیں یا صورتیں ہوتی ہیں۔ معنی جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جسمانیات سے ماورا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا عالم ہے جس کو اس کائنات کا عالم خیال بھی کہا گیا یا عالم مثال بھی کہا گیا۔ اس عالم مثال کے اندر معنی جتنے بھی ہیں وہ ایک خاص شکل اختیار کرتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ علم عالم مثال میں دودھ کی شکل رکھتا ہے۔ جی، جس نے خواب کے اندر دودھ دیکھا تو گویا کہ عالم مثال میں اس نے جو دودھ کی زیارت کی ہے، تو دراصل وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں اس کا مطلب علم ہے۔ یہ جیسے خود قرآن نے کہا انا آتینا کل کوثر، تو یہ حوض کوثر بھی کیا ہے؟ وہاں دودھ ہے، اور دنیا میں یہ کوثر قرآن ہے جو حکمت اور قرآنی علوم ہے۔ تو یہ علم اور کیا ہے؟ دودھ کے درمیان ایک خاص مناسبت پائی جاتی ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس عالم کو میں نے ثابت کیا۔ اب عالم مثال کیا ہے؟ تو شاہ صاحب نے آگے مستقل باب باندھا ہے اور وہاں اس عالم مثال کی حقیقت بیان کی ہے۔ یہاں تو مختصراً اتنی بات سمجھ لیجئے کہ شاہ صاحب کی اس فلسفے میں دوسرا اہم ترین پہلو اور نقطہ وہ ہے جس میں شاہ صاحب عالم مثال مانتے ہیں۔ تخلق فیہ، اس عالم میں تمام واقعات اس کرۂ ارض پر وجود میں آنے سے پہلے اس عالم میں وجود میں آتے ہیں، کیونکہ عالم ارواح سے یا عالم غیب سے کوئی آرڈر یا حکم آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ماڈل اس عالم مثال میں بنتا ہے، اور پھر جیسا وہاں ماڈل بنا ہوتا ہے اسی کی کاپی نیچے دنیا میں آتی ہے، کیونکہ اس عالم مثال سے ہی، یعنی اس کائنات کے خیال سے ہی انسان کے خیال شریف میں وہ معنی آتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ جتنی ایجادات، جتنی دریافتیں، جتنے علوم ہیں، یہ عالم مثال سے انسان کے دماغ میں آتے ہیں، اور جب پہلے دماغ میں آتے ہیں اور پھر وہ آدمی اس خیالی تصور کے تحت
چیزیں خارج کے اندر بلڈنگ بناتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، چیزیں وجود میں لاتا ہے۔ دو چیزیں ہوں گی، ایک عالم مثال اور ایک تجلی کا مسئلہ۔ نمبر تین یہ کہ میں نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ ارتباط الاعمال بہیئات نفسانیۃ، کہ انسان کے اعمال اس کی روح کی حیت یا خلق یا ملکے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ عمل خلق کے نتیجے میں ہوتا ہے اور خلق سے عمل پیدا ہوتا ہے، یہ ایک سائیکل ہے۔ آگے شاہ صاحب مستقل باب میں اس پر گفتگو کریں گے کہ کیسے اعمال سے اخلاق وجود میں آتے ہیں اور کیسے اخلاق سے اعمال پھوٹتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ربط۔ اور وَكَوْنِ تِلْكَ الْهَيْئَاتِ فِي الْحَقِيقَةِ سَبَبًا لِلْمَجَازَاتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، سزا و جزا میں اصل بنیادی چیز وہ خلق ہے، وہ حیت ہے جو اس عمل کی اس کے اندر وجود میں آئی، کیونکہ عمل تو فنا ہو گیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی تو جیسے ہی نماز مکمل کی تو عمل تو فنا ہو چکا، لیکن اس عمل کا ایک اثر یا ایک خلق یا ایک حیت آپ کی روح میں آئی، اور یہ سبب بنتی ہے اس نماز کے ثواب یا اس نماز سے جو فائدہ انسان کی روح کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے ایک برا کام کیا تو برا کام تو ایک محدود وقت تک تھا، وقت ختم ہوا تو وہ برا کام فنا ہو گیا، اس کی جو عملی شکل ختم ہو گئی۔ آپ ایک دوسرا کام کر رہے ہیں آپ اس وقت، تو وہ جو شکل ختم ہو گئی ہے اس کا ایک اثر، اس کا ایک نتیجہ، اس کی ایک حیت، ویسی ہی حیت آپ کے جسم کے اندر، روح کے اندر محفوظ ہو گئی، اور یہی محفوظ ہونے کی وجہ سے یہ جو آپ کو دوبارہ کھٹکا لگتا ہے نا، خود آپ کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، تو وہ جرم آپ کی روح میں محفوظ تھا تو اس نے ڈنگ مارا ہے نا، کہ آپ نے کہا کہ یہ میرے ضمیر نے ملامت کی ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ یا یہی وہ ہوگا کہ جو مرنے کے بعد کیا ہے، آپ کے اس برے اعمال کے جو نتائج ہیں، یہ جزا و سزا ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو میں نے یہ عمل اور عمل کے پیچھے جو بنیادی خلق یا حیت ہے، ان کے ربط کو واضح کیا۔ یہ شاہ صاحب کی ایک نئی اور منفرد بات ہے۔ اور نمبر 4، والقول بالقدر الملزم، تقدیر لازمی، القدر ملزم، یہ قانون اور ضابطہ میں نے مانا ہے کہ پوری کائنات ایک مربوط لازمی نظام کے تحت وجود میں آئی ہے اور کام کر رہی ہے۔ ایک تو تقدیر کا وہ مفہوم جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں، میرے نزدیک تقدیر کا مطلب اس کائنات کو ایک سسٹم کے تحت چلانا ہے۔ تو میں اس کائنات میں لازمی تقدیر کے سسٹم کے نظریے کو، اصول اور ضابطے کو میں نے مانا ہے۔ اگر یہ تقدیر نہ ہو، یعنی سسٹم کے طور پر پوری کائنات نہ ہو، تو یہ جو شریعت کا سسٹم ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شریعت کا سسٹم تبھی سمجھ میں آئے گا دین کا، کہ جب اس پوری کائنات کو بھی ایک عالمگیر سسٹم کے تحت چلتے ہوئے آپ اس کو مانیں گے۔ تو یہ میں نے چوتھا جو اہم ترین پہلو ہے، یہ جتنے عقلاء اور فلاسفر یا متکلمین ہیں ان کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، شاہ صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ نے یہ سارے جمہور کی مخالفت کر کے یہ 4 باتیں کہاں سے نکال لائے آپ، کیوں آپ نے یہ 4 باتیں کہی ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں فعلم، اس کا جواب بھی مجھ سے سن لو، اچھی طرح جان لو، انی لم اجترئ علیہ، میں نے ان 4 نئی باتوں پر جرأت اس وقت تک نہیں کی جب تک میں نے یہ نہیں دیکھ لیا کہ ان 4 باتوں کے ثبوت میں قرآنی آیات موجود ہیں، رأیت الآیات، اور میں نے دیکھا کہ والاحادیث موجود ہیں،
و آثار الصحابہ والتابعین متظاہرہ فیہ، اور صحابہ اور تابعین کے اقوال بہت کثرت سے ان چاروں باتوں کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے یہ چاروں باتیں نہیں گھڑ لیں، میں نے یہ نقطہ نظر اپنایا ہے چاروں باتوں کا اس وقت جب احادیث، آیات، صحابہ اور تابعین کے اقوال و آثار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان چاروں پہلوؤں کو واضح کر رہے تھے، تو میں نے یہ جرات کی ہے کہ میں نے جمہور علماء، مناظرین و متکلمین کے علی الرغم ان چار باتوں کو مان لیا۔ اور ورأیت جماعات من خواص اہل السنہ، اور اہل سنت کے بھی جو خاص اونچے درجے کے علماء محققین، علماء ربانیین ہیں، ان کی جماعتوں کو دیکھا کہ المتمیزین منہم، خاص طور پر اہل سنت کے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا ہے، خاص طور پر اپنا علم ان پر دیا ہے۔ جنید بغدادی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی ہیں، باقی باللہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو محققین صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے یہ چاروں باتیں کہی ہیں، اور آیات اور احادیث اور صحابہ اور تابعین کے اقوال ان چاروں باتوں کی طرف رہنمائی دے رہے ہیں، تو میں نے یہ چار باتیں اختیار کی۔ یہ میری اپنی خود ساختہ نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ یقولون بہ، کہ یہ سارے محققین علماء ربانیین نے یہ چاروں باتیں کہی ہیں، اور وَيَبْنُونَ قَوَاعِدَهُمْ عَلَيْهِ، اور انہوں نے اپنے علم سلوک کے قاعدے اور ضابطوں کو اس کی بنیاد پر تشکیل دیا ہے، اپنے علوم اور اپنی گفتگو اور ان کے مکتوبات، ان کی تحریرات انہی پر قائم ہیں۔ تو تجلی کا مسئلہ محی الدین ابن عربی نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے، ان حضرات نے، علماء ربانیین نے بیان کیا ہے، القدر الملزم انہوں نے بیان کی ہے، عالم مثال پر ان تمام لوگوں کی گفتگو اور ان کے ملفوظات اور ان کی تحریرات میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے عمل اور اس کا جو اثر انسانی نفس اور روح پر پڑتا ہے، اس پر ان روح کے نباز ماہرین کی رائے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو چاروں باتوں پر میں نے اہل علم کی، خاص طور پر جن کو اللہ نے علم لدنی عطا کیا ہے، ان کی جماعتوں کے لوگوں کو دیکھا، قرآن اور آیات اور احادیث اور صحابہ اور تابعین کے اقوال سے میں نے کی بنیاد پر یہ ان چاروں باتوں کو تسلیم کیا ہے۔ مناظرین، متکلمین یا علم کلام کے ماہرین نہیں مانتے تو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے ان کی مخالفت میں یہ بات کہی۔ اب چونکہ یہاں مسئلہ آ گیا تھا سنت والوں کا کہ جی اہل سنت میں سے جو خواص ہیں تو ان کی بات کی میں نے اتباع کی ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے متکلمین جتنے بھی ہیں، یہ سارے فقہا، یہ بھی تو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو پھر سنی کون؟ اس سوال کا جواب شاہ صاحب نے آگے دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد اجمعین۔